بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر 1-0 کی برتری سیریز میں حاصل کر لی ہے. بڑی شاندار پرفارمنس رہی. ہم نے کل یہ ضرور کہا تھا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لنچ سے پہلے میچ کا فیصلہ ہو جائے، لیکن چلیں تھوڑی سی دیر ہو گئی. بہت ہی شاندار کارکردگی رہی. نعمان کی بات کریں تو 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا انہوں نے پورے ٹیسٹ میچ میں. 6 کھلاڑیوں کو پہلی اننگز میں آؤٹ کیا، 4 وکٹیں انہوں نے دوسری اننگ میں لی. لیکن جس طریقے سے شاہین شاہ افریدی نے بال کی، اور ہم بار بار کہتے رہے، مجھے بھی کل یہی خدشہ تھا کہ ٹیل سے ہم سکور نہ کرا دیں، تو جس طریقے سے ٹیل کو ریپ اپ کیا گیا اور ریورس سوئنگ کو ذرا ان پلے لایا گیا، بڑی ہی زبردست پرفارمنس رہی پاکستان ٹیم کی. بڑا ضروری تھا ٹیم کے لیے بھی. اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں کہ آپ ایک وکٹری چاہ رہے ہیں، لیکن وکٹری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلے جتنے آپ کے اوور آل سیٹ بیکس ہیں ان پہ پردہ ڈل جائے گا. آئی تھنک ان کو سیپریٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ابھی صرف ٹیسٹ کرکٹ پہ بات کرنی چاہیے. ابھی تو آپ نے میچ بچا لیا، لیکن شاید ہر بار آپ اتنا سکور کر کے نہ بچا پائیں میچ. اب ٹیمز جو ہیں وہ دوسرے ٹیسٹ میچ کا رخ کریں گی، کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی ضرور گفتگو آپ سے کریں گے. اس کے بعد آپ سے بات کریں گے ICC ویمنز ورلڈ کپ کی، جہاں پر پاکستان ویمنز ٹیم اس وقت بہت ہی شاندار پرفارمنس دے رہی ہے انگلینڈ کے خلاف. بڑا ہی یہ اہم میچ ہے، لیکن اگر آپ اس ٹورنامنٹ کی بیسٹ ٹیم کی بھی بات کریں تو انگلینڈ اس میں کنسیڈر ہوتی ہے. ایک بار پھر ہم اسی سٹیج پر ہیں جہاں پر ہم نے آسٹریلیا کو رکھا تھا. اب یہاں سے دیکھنا ہے کہ کتنے زیادہ رنز جو ہیں وہ اور ہو پاتے ہیں، لیکن ہم چیس کیسے کرتے ہیں. آئی تھنک سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ کتنا ٹوٹل کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ پاکستان چیس کیسے کرتا ہے. لیکن ابھی سب سے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جو ہمیں ٹیم سپورٹس 360 نے دی ہیں، اس کے مطابق کولمبو میں بارش شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ویٹ آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے میچ جو ہے وہ ڈرا ہو جائے یا ڈیلے ہو جائے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس بارے میں بھی ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا. پھر قائد اعظم ٹرافی کی بات کریں گے. دوسرے راؤنڈز میں کراچی بلوز نے ملتان کو 7 وکٹوں سے شکست دی ہے، اس بارے میں بھی ضرور بات کریں گے. کچھ ڈیبیو سینچریز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایشین کپ کوالیفائرز کی بات کریں گے. پاکستان اور افغانستان کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا. ایک بار پھر رزلٹ نہیں آ پایا. پچھلا میچ بھی تھا وہ بھی گول لیس رہا، اس میں تو خیر پینلٹی بھی مس ہو گئی، اور اس میچ میں بھی 1-1 گول سے برابر رہا یہ میچ. اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے سلطان آف جوہر ہاکی کپ، جہاں پر پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ 3-3 سے برابر ہو گیا. اگر آپ اس میچ کی سٹارٹنگ فیز کی بات کریں تو پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل تھی. اس کے بعد بھارت 3 گول کرنے میں کامیاب رہا، اور پاکستان نے پھر لیٹ ایکولائزر کر کے اس میچ کو برابر کیا. تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس میچ میں ایک اور بھی بڑا اہم ایک مرحلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ٹیمز نے ہینڈ شیک کیا. تو اب ہاکی میں ہو سکا، کرکٹ میں کیوں نہیں؟ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھارت نے سیاست میں جو ہے وہ کس طریقے سے ایک کھیل کو بھی اب انکارپوریٹ کیا ہے، یا کھیلوں میں سیاست کو انکارپوریٹ کیا ہے. آئی تھنک وائس ورسا دونوں چیزیں جاری ہیں. تو دیر یوزنگ اسپورٹس ایز اے ٹول فار پالیٹکس ناؤ. وہ جو BJP ہندوتوا آئیڈیالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو اب وہ کرکٹ کے ذریعے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کرکٹ بڑی پاپولر ہے. تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے. مہمانوں صاحب کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جو ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ یار آپ شبھ شبھ بولیں، بارش سٹارٹ ہوگی، مہربانی کریں، اللہ اللہ کر کے تو جیت رہے ہیں. نہیں، شبھ شبھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کہہ سکتے اچھا بولو یار، مہربانی کرو پلیز. میچ بارش تو میں نے تو نہیں کروائی نا. آپ اتنی خوشی سے بتا رہے ہو بارش ہوگی. نہیں، میں تو آپ کو تازہ ترین اطلاعات دے رہا تھا. خوشی سے تو مجھے یہ بولنا چاہیے تھا کہ 1-1 سے آپ نے میچ برابر کر لیا میرے خیال سے زیادہ. ہاں، ابھی میں اس طرف آؤں گا، پھر اویس کہیں گے مجھے آواز نہیں آ رہی. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں کرکٹ رائٹر اینڈ ایکسپرٹ امل ندیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں امل آپ؟ میں بالکل بہت سیریس لگ رہی ہیں آپ. کیا خوش نہیں ہیں اس جیت سے؟ نہیں، میں بارش کی وجہ سے اچھا، بارش کی وجہ سے پریشان. کچھ تو ہم جیت رہے تھے. اب چلیں، دیٹس گڈ کہ اگر ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں. آئی تھنک ڈیفینیٹلی. موئی شاہ صاحب، ٹیسٹ میچ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ریپڈ اپ. نعمان علی کو آئی تھنک ایک سونے کا تاج پہنا دیا جائے اب. یہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن فیبولس ون، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں، جب آپ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز کرتے ہیں، سٹارٹ میں ایسی وکٹری اینڈ دیٹ ٹو اگینسٹ ورلڈ چیمپئنز، تو وہ ایک آپ کے جو مورال ہے اس کو بہت بوسٹ ملتا ہے. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جو پاکستان نے آج اچیو کیا ہے، اور ہوپفلی اسی کو کنٹینیو کرے گا آگے. پاکستان اپنی کم از کم ہوم سیریز اسی طرح جیتے گا، اپنی ہوم ٹیسٹ اسی طرح جیتے گا، اور ایک امپریشن چھوڑے گا. جب آپ اپنے گھر کے میچز جیتتے ہیں تو آپ پھر کیری کرتے ہیں پوائنٹس، اور پھر آپ وہ لے کے چلتے ہیں باہر. پھر آپ کا ایک جو آپ کا کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑا ہائی ہو جاتا ہے. آج کی جیت کا میں بالکل سہرا نعمان کے سر، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بھی بہتر ہو سکتا تھا. میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایکسٹرا اسپنر ہوتا، تھرڈ اسپنر ہوتا جس طرح انہوں نے رکھا ہے. پھر میں ضرور تعریف یہاں کرنا چاہوں گا شاہین شاہ افریدی کی، جنہوں نے کیا زبردست آخر میں ریورس سوئنگ کو یوٹیلائز کیا. وہ مجھے ایک دو ان کی ڈیلیوریز تھی، مجھے وسیم اکرم کا دور یاد آ گیا.
کہ ان Sharp in swing تقریباً ان پلیبل ہو جاتے ہیں وہ ڈیلیوریز، وہ کھیلی نہیں جاتی، اور خاص کر ٹیل اینڈر سے تو بالکل نہیں کھیلی جاتی. تو کیا خوبصورت بالنگ، کیا خوبصورت کنٹرول، ریورس سوئنگ پہ اگر آپ کو کنٹرول ہے اور بال جو ہو گیا تقریباً 50 اوور کے بعد 60 اوور کے راؤنڈ پھر ریورس سوئنگ کلاس کی ہوتی ہے، اور خاص کر ایسی ڈرائی پچ ہو، تو ایگزیکٹلی اس کو ایکسپلائٹ کیا. بہت اچھی انہوں نے بالنگ کی، اور جو تھوڑا سا خطرہ تھا کہ شاید ٹیل آگے ایک فائٹ بیک نہ کرے، وہ فائٹ بیک انہوں نے نہیں ہونے دی. اور یہ دیکھیں اب میں ادر وے دوسری طرف دیکھوں تو ساؤتھ افریقہ کے لیے ایک لمبا فکریہ ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ورلڈ چیمپئن ہے. دوسرا میچ بھی انہوں نے تقریباً مور اور لیس ایسی وکٹ پہ کھیلنا ہے، پھر ان کو انڈیا جانا ہے، نیکسٹ منتھ وہ انڈیا میں جا کے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. اگر یہی یہاں پہ ان کا حال رہا، اسپن کو اگر وہ صحیح طرح کھیل نہ سکے، تو ان کے لیے یہ اپنی پوزیشن ریٹین کرنا یا اچھا سٹارٹ لینا نیکسٹ فیز کا، وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ آئی تھنک اس میں اسکیجولنگ، اور اگر آپ لاسٹ ٹائم بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جنوبی افریقہ کے بہت فیور میں پچھلا اسکیجول چلا. جی وہ ایک دو تو ہم سے بہت کلوز میچ جیت کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں، اور ان کے فیور میں بہت گیا. لیکن اب ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ پاکستان کے بعد وہ اگلے نومبر میں کھیلنا ہے انہوں نے ٹیسٹ سیریز انڈیا میں جا کے، اور یہ اگر یہاں پہ اسپن اچھا نہیں کھیل سکتے تو وہاں پہ ان کو اور سٹرگل کرنا پڑے گا. تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آگے. وائی ناٹ اے پاکستان انڈیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں سیریز ہو جی، بائی لیٹر سیریز ہو. آپ بے شک اگر انڈیا نہیں کھیلنا چاہتا پاکستان میں آ کے، کیونکہ ان کا ٹرن ہے پاکستان میں آنا، وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو نیوٹرل وینیو پہ کرا دیں. بائی لیٹر سیریز ٹیسٹ سیریز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جب تک انڈیا اور پاکستان نہیں کھیلتے ہیں ایک ایکسٹرا چارم جو ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کا وہ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. اور دوسرا ایک اگر آپ آئی سی سی کے ایونٹ میں کھیل سکتے ہیں تو آپ ٹیسٹ میں کیوں نہیں کھیل سکتے بھائی؟ وہاں بھی کھیلیں نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں. انگلینڈ جا کے میچ کرا دیں، آسٹریلیا جا کے میچز کرا دیں، جہاں آپ کی مرضی ہے میچز کرا دیں. لیکن وہ میرا خیال ہے نہیں کھیلیں گے. وہ آپ والی بات ہے، وہ سیاست زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں کرکٹ میں اور سپورٹس کم کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اویس بہت مطمئن ہے آپ آج، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اچھا نہیں ہے مطمئن آپ چاہ رہے ہیں پھر یعنی دیکھو 100 رن سے جیتنا چاہ رہے تھے، 7 رن ہی کم رہے. جیت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ ریالٹی کے اوپر جائیں، ٹھیک ہے کانگریچولیشنز نعمان نے آپ کو ہمیشہ کیا، لیکن کیا اس وکٹ سے جو آپ نے بات کی ہے، لیٹس کم ٹو ریالٹی. ٹیسٹ چیمپئن شپ آپ کھیل سکتے ہو؟ آپ کبھی نہیں کھیل سکتے ہو اگر آپ نے وہی ون سائڈڈ جو سا ایک مائنڈ سیٹ آپ لے کے چل رہے ہو کہ اسپننگ ٹریک بنا دو، دیکھتے ہیں دوسری ٹیم کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. وہاں پر متو کی بات کریں، اس نے بھی آپ کو پتا ون آف دی بیسٹ اسپیلز اس نے کروا کے دیے ہیں یہاں سے. نعمان ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو کنٹینیوٹی آپ کو مل رہی ہے. ساجد تھوڑا سافٹ کلر آپ کو نظر آیا، لیکن بات میری وہی آتی ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ کرکٹر کا جو ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے کسی بھی ینگسٹر کے لیے، آنے والے فاسٹ بالر ہو جائے جو بھی ہے. آپ کی پیس بیٹری آپ ڈکلائن پہ لے کے جا رہے ہو. ٹھیک ہے شاہین کو آپ لے کے آئے، ریورس سوئنگ آپ کو آخر ملا، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پر آگے جا کے ٹیسٹ میچ جو آپ نے نیکسٹ ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے پنڈی کے اندر کھیلنا ہے، کیا وہ وکٹ اسی طریقے کی آپ بنائیں گے؟ دیٹ مینس کہ آپ پیس کو کل کر رہے ہو نا، آپ چاہ رہے ہو کہ وہی اسپن ڈومینیٹ ہم ایک سینس میں لے کے چلیں. دوسرا اگر آپ ایک ریالٹی کے اوپر آئیں تو اگر یہ اسکور کارڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا، کیا پاکستان کی بیٹنگ اپ ٹو دیٹ مارک تھی؟ آپ کی نہیں تھی. آپ کے پہلی اننگز میں آپ کو پتا ہے پرفارم کر دیا اوپنرز نے، کیونکہ تھوڑا وکٹ نیا تھا، ادھر بال تھوڑا اچھا بیٹ کے اوپر آتا. جہاں پر اسپن سٹارٹ ہوا، جہاں پر بال گرپ ہو رہا تھا اسپنر کا، خاص کر کے آپ متو کی بات کریں جس طریقے سے وہ فنگر اسپن یوز کر رہا تھا، وہاں پر آپ کے بیٹسمین آپ کو کلیئر کٹ نظر آئے لیفٹ آرم کے اگر اسٹرگل کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہو. دیٹ مینس کہ کنڈیشن اگر تھوڑی ڈفرینٹ ان سے ہوتی ہیں کہ آپ کے حق میں نہیں جاتی، آپ کی ٹیم اسٹرگل کرے گی. ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جیت تو مجھے پتا ہے، کانگریچولیشنز ہے، جیت سے آپ نو ڈاؤٹ پیچھے نہیں جاتے. 90+ رنز کی جیت ہے، بڑی جیت ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ ریالٹی کے اوپر آؤ تو یہ آپ کو سوچنا پڑنا ہے اس چیز پہ بھی کہ یہ ہمیشہ نہیں آپ کو کام آنے والی. آپ نے کہیں اور بھی جا کے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں، وہاں پر آپ کیا سچویشن آپ کو ہوگی تو آپ اسٹرگل کرو گے. اگر آپ کی پیس بیٹری ٹیسٹ میچز ایک سینس میں آپ یوز ہی نہیں کر رہے اس لیول کے اوپر جا کے، ان پوزیشن کے اندر آپ لے کے آتے ہو جہاں پر آپ کو پیس بیٹری کی یوزیج پڑ جاتی ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے پیس بیٹری کا کہ یار اس وکٹ کے اوپر میں نے کس قسم کی بال لینتھ کو یوز کرنا ہے، تو آپ اسٹرگلنگ فیس پہ جاؤ گے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس چیز پہ. حسن علی کی بات کریں، پہلی اننگز میں اس نے جو 4 اوور کروائے ہیں اس نے لٹرلی اپنا پورا دم خم لگایا، نظر آ رہا تھا آپ کو. لیکن اس کے بعد پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے پیچز میں یوز کیا ہے، لیکن اسٹرگل فیس پھر آپ کو نظر آیا کیونکہ اس وکٹ کے اندر پرچیز نہیں ہے. پیسر آپ کا کچھ نہیں کرے گا. ہم تو جیت تو کر رہے ہیں لیکن آپ ریالٹی کے اوپر آؤ. بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں جی حسن علی کی انکلوژن کو کیوں آپ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. بھائی وکٹ میں کچھ ہوگا تو حسن علی کرے گا نا. آپ پیس بیٹری کو ختم کر رہے ہیں. رباڈا کی بات لوگ کرتے ہیں، رباڈا نے ٹیسٹ میچز کتنے کھیلے ہیں؟ آپ پاکستان کی فریکوینسی ٹیسٹ میچز کی اٹھا کے دیکھو، 2 ٹیسٹ میچ ہیں، اس کے بعد شاید پھر 2 ٹیسٹ میچز ہیں، 3 ٹیسٹ میچ ہیں. وہ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیل کے آتے ہیں، تب جا کے ٹیسٹ چیمپئن بنتے ہیں.
آپ اتنی سیریز کھیل کے کیا ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جائیں گے؟ تو یہ تھوڑا سا احمد بھائی ہے میرے لیے. بالکل. عمل آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیسے دیکھ رہی ہیں اس وکٹری کو؟ کیونکہ کل تک پاکستان کی جب اننگز ختم ہوئی, پاکستان آؤٹ ہوا اور ایک اچھی پارٹنرشپ ڈیزورزی کی لگتی جا رہی تھی, تو کہیں لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میچ کا پاسا ہی پلٹ جائے پورا. احمد, ایک تو آبویسلی کہ جیت جیسی بھی ہے, آئی تھنک اٹ از اے پازیٹیو تھنگ, کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بھی ہار سکتی ہے. تو ہوم ایڈوانٹیج لینا یہ باقی ساری ٹیمز ہیں جو بڑی ٹیمز ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں بھی ہم نے اسٹرگل کیا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کم از کم یہ سمجھ آنا شروع ہوا ہے تھوڑا سا کہ آپ نے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج کس طرح سے لینا ہے, کہ وہ پوائنٹس جو آپ کو کم از کم اپنے گھر کھیل کے آپ کو مل سکتے ہیں وہ تو آپ لیجیے. لیکن یہاں پہ جو ویس بات کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے پاس جو بیٹنگ لائن اپ ہے جو پہلی اننگس بھی تھی اس میں کچھ جگہوں پر ایسے کولیپس ہوا کہ پہلے آپ کی ایک وکٹ گری, پھر آپ کو بیچ میں کچھ پوائنٹ مل گئے جہاں پہ آپ کے بیٹرز اچھا کھیل رہے تھے, پھر ایک کولیپس آیا, پھر ایک اسٹیبلٹی آئی اور پھر ایک کولیپس آ گیا. اور یہ دوسری جو ہماری اننگس تھی اس میں بھی یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا. اب اس میچ میں اسپنرز دونوں طرف میں کنسسٹنٹ تھے. نعمان کے پاس آپ کو 10 وکٹس ملی, 6 اور 4 اسپنرز آپ کے پاس ٹھیک تھے. لیکن جب آپ بیٹسمین کی بات کرتے ہیں, امام نے آپ کو پہلی اننگز میں اسکور کر کے دیا, دوسری اننگز میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. عبداللہ پہلی میچ اننگز میں آپ کو بہت اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے, دوسرے میں وہ کچھ 40 رن انہوں نے کر لیے, لیکن لنچ سے پہلے کا جتنا بھی ٹائم تھا عبداللہ اس میں کسی بھی وقت آؤٹ ہو سکتے تھے. انہوں نے کچھ ایسی امکانہ شاٹ کھیلی, ان کا کیچ ڈراپ ہوا, ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو آپ کے پاس آپ اسپن فرینڈلی پچز بنا کے آپ اسپنرز کو تو ایک ایج دے دیتے ہیں, لیکن ایون دو کہ اوبیسلی پھر بولرز کو ایک ایج ملتا ہے, آپ کے بیٹرز خود اس پچ پہ تو اسٹرگل کرتے ہی ہیں, لیکن جب آپ کہیں باہر جائیں گے تو آپ کے پاس, کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹ کے کچھ یہی بیٹرز ہیں جو ہمیں گھما پھرا کے مل جاتے ہیں, تو یہ وہاں پہ جا کے کس طرح سے پرفارم کریں گے, آئی تھنک دیٹ از اسٹل اے کویسچن. کیونکہ کل بھی جو ایک دم سے ہمیں جو کولیپسنگ کی عادت ہے نا ہمیں, کہ ہم چاہے کوئی بھی ہمارے پاس او ڈی آئی ہے یا ٹیسٹ ہے, ہم ایک دم سے کولیپس کر جاتے ہیں. اچھا, واٹ اسٹرینج عمل کہ آپ نے یہ وہی بیٹرز تھے جنہوں نے پہلی اننگ میں 90s اور 70s کیے تھے, بٹ دوسری اننگ میں وہ پچ کو سمجھ ہی نہیں پائے. دیٹ از اے لیک آف کنسسٹنسی جس کی میں بات کروں, کہ آپ کے پاس ایک دفعہ آپ کو کھیل کے دیں گے, اگلی دفعہ بالکل ہی گر جائیں گے. تو آپ کے پاس جو کنسسٹنٹ ایک طرف چیز ہے وہ اسپنرز, اور آپ نے اپنی پوری کی پوری جو بنیاد ہے وہ اس کے اوپر رکھ دی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ جب تک آپ اپنے ملک میں میچز کھیل رہے ہیں. باقی جا کے آپ کو اسٹرگل جب آپ کرو گے تو آپ کے پاس ایک اور پلان ہونا چاہیے, خاص طور پہ آپ کے بیٹرز کے ساتھ, کہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرو گے. بالکل. معین شاہ صاحب, نان دا لیس یہ بڑی زبردست وکٹری ہے, جس طرح کا میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ جیت ہوتی ہے, اور آپ نے بھی جس طرح کہا کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز اچھا ہو گیا. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کرٹیکلی اینالائز کرنا ہے. ایک تو عبداللہ شفیق کی بات میں چاہوں گا کہ ہم ضرور کریں. سعود شکیل سے بھی وہ رنز نہیں آ رہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اس مڈل آرڈر میں, کیونکہ وہ سعود شکیل کی مجھے لگتا ہے پوزیشن اوور آل پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ اٹھا کر دیکھ لیں, سب سے اہم پوزیشن وہ والی. دیکھیں, ایک تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بیٹنگ لائن اپ پہ ہر ایک سنچری نہیں کرتا, ہر ایک سے 50 بھی نہیں ہوتی. کبھی ایک پلیئر اسکور کر لیتا ہے اور کبھی دوسرا, کبھی آپ کا ٹاپ آرڈر کرتا ہے اور کبھی آپ کا لوور آرڈر آ کے میچ کو پکڑ لیتا ہے اگر ٹاپ آرڈر کا فیلئر ہو. تو ہم بھی اس طرح ہی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹاپ اور مڈل آرڈر ہے خاص کر, اس میں سے 1-2 پلیئر ضرور چلیں اور ہر دفعہ چلیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 500 یا 600 رنز ہر دفعہ بنا لیں گے, وہ ممکن نہیں ہوتا. ٹیسٹ کرکٹ میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہے. اتنی کنسسٹنسی نہیں ہوتی کہ آپ ہر ایک سے توقع کریں کہ وہ 50 بنائے گا اور 100 بنائے گا ہی بنائے گا. لیکن جہاں اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے, جہاں ٹیم پہ پریشر آتا ہے, وہاں آپ کو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ خاصہ ہوتا ہے, یہی فوٹے ہے اچھی بیٹنگ لائن اپ کا. فرض کریں آپ کے اوپر سے ٹاپ آرڈر کے 2-3 آپ کی وکٹس گرتی ہیں, تو پھر سعود شکیل جیسے پلیئر کو اور آغا سلمان علی آغا جیسے پلیئر کو کھڑے ہو کے فائٹ کرنا پڑے گا. یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں, کہ آپ کا ہر جو آپ اسپیشلسٹ آپ رکھتے ہیں, اور ٹیسٹ کرکٹ میں کہتے ہیں نا جی یہ گیم آف اسپیشلسٹ, یہ نہیں ہے کہ وہ آدھا تیتر آدھے بٹیر والا یہاں کنسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یا آپ بیٹسمین ہیں تو ٹاپ کلاس کے بیٹسمین ہیں, آپ بالر ہیں تو ٹاپ کلاس کے بالر ہیں, اور آپ سے وہی توقع ہے کہ آپ بالر ہیں تو آپ وکٹس لیں گے, آپ بیٹسمین ہیں تو آپ بیٹنگ کر کے فرنٹ لائن پہ آ کے ایگزامپل سیٹ کر کے اور اوروں کے لیے ایگزامپل بن کے آپ وہاں پہ پرفارم کریں گے. ایگزیکٹلی پاکستان کے ساتھ یہی ہے. لیکن کچھ میں ٹیسٹ میچز کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کولیپس کر جاتی ہے ٹیم. مطلب 35 پہ آپ 6 آؤٹ ہوں گے تو نہیں چلے گا. اس طرح اچھی ٹیموں کے اگینسٹ وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے. اب کل جس طرح ہم نے سیکنڈ اننگ میں کیا اسکور, ہمیں تقریباً 250 کے قریب کرنا چاہیے تھا. میں تو پہلی اننگ میں بھی کہہ رہا تھا آپ کو 550 جی وہ چلیں, وہ ہو گیا, آپ نے اچھی لیڈ لے لی,
آپ نے فرسٹ اننگ لیڈ آپ کی اچھی ہوگی, لیکن دوسری اننگ میں آپ کو 250 تک جانا ہی چاہیے تھا. یو آر ویل آن یور وے ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تھے, آپ کے بالکل کلیئر آپ وہاں پہ جا سکتے تھے, لیکن یہ کولیپس کا جو ایک سسٹم ہے, اور خاص کر پچ کی ریڈنگ ہے, پھر رسپانسبلٹی ہے, پھر یہ ہے کہ وہ اس خاص کر جو اس وقت گیم کا جو حالت ہوتی ہے, گیم کی سچویشن ہوتی ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا. اب ضروری نہیں تھا جس طرح سلمان علی آقا کل بولڈ ہوئے, مجھے وہ بالکل ہی اچھا نہیں لگا. بھائی آپ سویپ کیوں مار رہے ہیں, آپ کو تو سٹے کرنا ہے, آپ کو رسکی شاٹ نہیں مارنی, یہاں پہ آپ کو سٹے کر کے تھوڑی سی اننگ 40-50 رنز آپ کو بنانے ہیں تاکہ آپ 200 کراس کر لو آپ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے. یہ چیزیں پاکستان کو آگے جا کے پلگ ان کرنی پڑیں گی. آگے آپ نے کھیلنا ہے, جا کے بنگلہ دیش سے کھیلنا ہے بنگلہ دیش میں, پھر آپ نے ویسٹ انڈیز میں کھیلنا ہے, ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, پھر آپ نے انگلینڈ میں جا کے کھیلنا ہے. یہ چیزیں اگر آپ نے ایک رکھا ہوا اپنی نظر ٹورڈز دی ورلڈ چیمپئن شپ فائنل, پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو پلگ ان کر کے رسپانسبلٹی شو کرنی پڑے گی. اور خاص کر ایسے حالات میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹیم اب یہاں پہ مشکلات کا شکار ہے, یہاں آپ ایک آدھ بیٹسمین کو کھڑا ہونا پڑے گا, اس کو لے کے چلنا پڑے گا ٹیم کو, وہ والی پوزیشن ہے, وہ وہاں پہ پاکستان کو کلک کرنا پڑے گا, اور وہ بیٹنگ لائن اس کے لیے تیار کرنی پڑے گی. اب مجھے تھوڑا سا یہ ضرور ساتھ فیلنگ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹنگ لائن اپ پہ, جس طرح میں وومن کی بیٹنگ بھی دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کے مین کی بیٹنگ دیکھ رہا ہوں, رسپانسبلٹی, گیم سینس نہیں مجھے نظر آتا. گیم سینس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جی, جب سچی بات میں آپ کو بتاؤں, ایک پلیئر ہے جو پڑھا لکھا ہے, اس کو بڑا اچھی طرح وہ ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا, یا اس کو گیم اویئرنیس بہت ہے, پڑھا لکھا نہ بھی ہو چلیں, گیم اویئرنیس بہت ہے. کوئی ایسے بھی پلیئر ہیں, اب جاوید میاں کے پاس گیم اویئرنیس ایکسٹرا آرڈنری تھی, انضمام الحق کے پاس بھی گیم اویئرنیس بڑی تھی, ان کا کوئی اتنا زیادہ ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں, ٹیلنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پکڑ لیتا ہے. اب اس طرح کے آپ کو بیٹسمین چاہیے, اس طرح کے لوگ چاہیے جس کو گیم اویئرنیس بہت زیادہ ہو. یہ ایجوکیشن, گیم کی بات کر رہا ہوں, یہ ایجوکیشن دوسری ایجوکیشن نہیں, تو یہ اس میں آپ اگر لے کے چلو گے آپ اپنے آپ کو ساتھ, اور ساتھ آپ اوروں کے لیے اگزامپل بنو گے, اوروں کو بتاؤ گے کہ کس طرح وکٹ پہ سٹے کرنا پڑتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پاکستان جو اوے سیریز ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے کہ اوے سیریز میں پاکستان کی پرفارمنس نہیں اچھی, تو وہ بھی اچھی ہو جانی ہے اگر آپ یہ چیز تھوڑا سا یہ ویکنیسز آپ ریموو کر لو. آئی تھنک اس میں بڑا سوال یہ بھی ہے سید محمد اویس کہ یہ جیت کپتان کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہوگی. یار کچھ تو تھوڑا سا سائن آف ریلیف ملتا ہے, لیکن پھر میں نے کہا نا کہ سیمپل سائز چھوٹا ہے, 2 میچز ہیں, اس کے اندر مجھے یاد ہے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ شان مسعود کو کپتانی سے اتارا جائے. کپتانی سے کیا کرو گے, 2 ٹیسٹ میچز ہیں, اس کے بعد آپ نے اگلا ٹیسٹ میچ آئے گا 1-2 مہینے کے بعد, جا کے گیپ کے بعد کھیلنا ہے, تو اتنا بڑا سیمپل سائز ہے نہیں. لیکن ایک اچھی بات لگی تھی, امام کی بات کرو, شان کی, کہ کم از کم وہ کاؤنٹی سرکٹ کے اندر آپ کو پتا کنٹینیوسلی اسکور کرتے ہوئے آ رہے ہیں, پہلی اننگز میں آپ کو پازیٹیو لگے تھے, اور ایک پازیٹیو سائن ضرور یہاں پر ہوگا. گیم اویئرنیس کی شاہ جی بات کر رہے تھے, دیکھو مسئلہ یہ گیم اویئرنیس آپ بلڈ اپ کرتے ہو ڈومیسٹک کرکٹ سے, کیونکہ اس میں آپ کو پتا کہ اس وکٹ پہ اس گیم اویئرنیس میری یہ ہونی چاہیے, یا میچ سینیریو میرا کیا ہونا چاہیے, اگر میں کہیں جا کے بہاولپور میں جا کے کھیل رہا ہوں, وہاں پر ڈیڈ ٹریک ہے, تو وہاں پر میری گیم اویئرنیس کیا ہونی چاہیے. ان لڑکوں کی بات کریں 2019 سے 2020 کے بعد آپ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلے تھے, اب جا کے کچھ جب معاملات آئے, سختی ہوئی, تو آپ نے جا کے 4 ڈے کرکٹ کھیلا. وہ شارٹ سلیکشن آپ کو پہلی اننگز میں نظر بھی ہے کہ آپ تھوڑا بہت گیم اویئرنیس کے اندر آپ آ رہے ہو. لیکن مینٹل گیم اویئرنیس کی بات کریں تو آپ ہمیشہ یوتھ کرکٹ سے وہ انڈکٹ کرتے ہو, جو ہمارے یہاں پر نہیں ہے. انڈر 19 کی بات کروں, ہم جا کے سینئر ٹیم کی بات کرتے ہیں, انڈر 19 میں آپ نے کبھی کیا نہیں اس چیز پہ. آپ کو سمارٹ کرکٹرز پروڈیوس کرنے پڑیں گے, آپ کے پاس ہے نہیں نا. آپ اگر اس پورے لائن اپ کو دیکھو, مجھے پتا ہے بابر اعظم کا ایرا ہے, ساری بات ہے, لیکن لیٹس بی فرینک کہ اس وقت بھی اگر پاکستان ٹیم کی بات کرتا ہوں, جب بات کرتا ہوں نا بیک بون کرکٹر کی, اس وقت آپ کو اس پوری بیٹنگ میں نظر نہیں آتا کہ یار آپ ریئلائز کرو کہ جیسے انضمام کی بات تھی, محمد یوسف تھے, یونس خان تھے, یار کھڑے میں مصباح کھڑا ہوا, ٹک ٹک ہے کھڑا ہوا ہے, تھوڑا بہت سکور کرے گا. اس میں آپ کو وہ ریلائنس نہیں ہے اس بیٹنگ آرڈر کے, آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں انسٹیبلٹی آپ کو نظر آئے گی. اس چیز کو آپ کو توڑنا ہے. کریڈٹ نہیں لے رہے آپ کی جیت کا, آپ جیتے ہو, اچھی بات ہے, سائن آف ریلیف ہے, ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے, 2 ٹیسٹ میچز آپ نے کھیلنا ہے, آپ نے اپنے ہوم کراؤڈ پہ ہی پرفارم کرنا ہے. لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ سے چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, سپوز پنڈی کی وکٹ کو آپ obviously یہاں بھی ہیٹر لگاؤ گے, سارے معاملات کرو گے, لیکن یہاں پر ویدر تھوڑا ڈفرنٹ ہے. اچھا the way things are going, آپ تو پلاننگ کی بات کریں, I would be surprised اگر ایون ہمارے پاس شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی, I would be very surprised, کیونکہ ابھی تک ہمارا ایک ہی نہیں, وہ ہمارا پلان بھی اور ہمارا موازنہ ایک ہی ہے کہ اگر چلیں سیریز اور کچھ ٹورنامنٹ میں اگر کوئی بری پرفارمنس رہتی ہے
تو پھر احتساب ہوگا, لیکن وہ بھی غلط آدمی کا ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اس طرف جاتی نہیں ہیں چیزیں. اور پھر اکراس فارمیٹس تو چل ہی رہا ہے. بٹ عمل, میں بیفور گوئنگ آن ٹو ویمنس کرکٹ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ بابر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی, کیونکہ بڑے فلیمبوائنٹ لگے ہیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے ہیں. آئی ہیو بین اے بٹ ڈسپوائنٹڈ کہ آئی وانٹڈ ہم ٹو اسکور مور, لیکن بہت سارے کرکٹ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ بہت زیادہ فارم میں لگے ہیں بابر اعظم. آئی تھنک ہم سے زیادہ پریشان تو وہ لوگ تھے جو پاکستان کی وکٹ گرنے پہ خوش ہو رہے تھے کہ بابر پرفارم کرنے آ جائے. لیکن احمد, اس میں سچویشن یہ ہے کہ ایک تو بابر نے پچھلے جو پہلی اننگس تھی اس کے کمپیریزن میں دوسری اننگز میں ان کمپیریزن آف دا فرسٹ اننگز اونلی بہتر کرکٹ کھیلی تھی. لیکن اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ بابر چونکہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ بیک ہو چکا ہے اس ٹائم پہ سچویشن کہ بابر کو واپس اس کی اتنی اننگز ہو گئی ہیں کہ بابر کی ہم نے سینچری نہیں دیکھی. اینڈ آئی تھنک ایز فینس پیپل, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراؤڈ تھا جب ساؤتھ افریقہ بیٹنگ کرتی خاصا کم تھا. کل کراؤڈ پھر بھی تھا کیونکہ دے ور لوکنگ فارورڈ کہ بابر بیٹنگ کرنے آئے وہاں پہ نا. لیکن بابر کا یہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل بابر کے اوپر پریشر ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایون دو بیکاز وہ اس طرف اس وقت وہ لائٹ میں ہے کہ یہاں پہ ان کو پریشر ہے کہ آپ اتنے اننگز, آپ کو اتنی اننگز ہوگی ہے, آپ جو ہے وہ سینچری نہیں کی, آپ کی ایوریج اس وقت اتنی چل رہی ہے. کل میں دیکھ رہی تھی کہ جو ایوریجز کا چارٹ تھا اس میں بابر کا نام کافی خاصا نیچے تھا, آلموسٹ ایٹ دی باٹم. ایگزیکٹلی. تو وہ عبداللہ کے آس پاس تھے. عبداللہ نے بھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کرکٹ 2-3 سال پہلے کھیلنا شروع کیا, بابر پچھلے کچھ عرصے سے کھیل رہے ہیں. تو بابر کے اوپر اس وقت خاصا پریشر ہے. تو بابر نیڈس ٹو ٹیک اے بیک سیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ یار اس وقت برا وقت ان کے اوپر چل رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, بڑے پلیس پہ آتا ہے. ہم نے وراٹ کوہلی کا بھی عرصہ خاصا بیڈ ٹائم دیکھا تھا لیکن ہی کیم آؤٹ آف اٹ. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر برا وقت جب آتا ہے آپ اس کو سائیکولوجیکلی کس طریقے سے اس سے باہر نکلتے ہیں. بیکاز اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہے. پلیئرز 39 تک بھی اچھا کھیل رہے ہیں, ایون دو کہ شیلف لائف کم ہوتی ہے, لیکن پھر بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کچھ پلیئرز ہیں. یہاں پہ میں ہمیشہ سکندر رضا کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ ایٹ دی ایج آف 39 انٹرنیشنل فرینچائز کرکٹ, ٹیسٹ کرکٹ سب ایگزیکٹلی مینیج ہو رہا ہے. تو بابر لائک وائی ناٹ اف ہم, وائی ناٹ بابر, رائٹ. ان کے کچھ 15-16 ہاتھ تو ہے نہیں سکندر رضا کے, بابر کے بھی اتنے ہی ہیں. تو آئی تھنک بابر کا جو مائنڈ گیم اور وہ سب چیزیں ہیں کہ ٹیک اے بیک سیٹ, انڈرسٹینڈ. مجھے لگتا ہے بابر ابھی تک اس ایک اوبلیوین میں ہے کہ نہیں میں ابھی بھی بہت بڑا پلیئر ہوں. اٹس ناٹ دا کیس. جب آپ کو ایک سیلف ریالٹی ہٹ کرتی ہے کہ نہیں اس ٹائم پہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے, جس دن بابر کو وہ ہٹ کر دیا, آئی تھنک بابر میں ابھی بھی وہ اسپارک ہے, وہ کہیں اسے چاند بادلوں کے پیچھے چھپ نہیں جاتا, بٹ چاند اسٹل ایگزسٹ, رائٹ. آئی تھنک اٹس دی اونلی کیس فار بابر اعظم رائٹ ناؤ. چلے عمل نے بابر کو چاند کہہ دیا, تو آئی تھنک یہ بھی اب ہم اس کو بھی ایز اے کوٹ یوز کر سکتے ہیں. بٹ معین شاہ صاحب, اپارٹ فرام پرفارمنسز اینڈ انالیسس, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اورا تو ہے, ہو واز دا لاسٹ بیٹر جن کو آپ نے دیکھا کہ جب وہ اسٹیڈیم میں آئے اور اسٹیڈیم ایسے بھر جائے کہ بس اسی بیٹر کو دیکھنے آئے پاکستان کی طرف سے؟ اچھا, چاند ویسے چھپ جاتا ہے, بادل گہرے ہوں, نظر نہیں آتا. بادل بہت ہی گہرے ہو رہے ہیں, بہت عرصے سے ہٹ ہی نہیں رہے. تو وہ دیکھیں, بابر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے پلیئر نہیں ہیں, کوئی شک نہیں ہے بابر جیسا, چلے ان میں جو ویکنیسز ہیں نا اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور کسی کوچ کو ان پہ کام کرنا پڑے گا. جہاں وکٹس تھوڑی سلو ہیں یا تھوڑی ٹرن کر رہی ہیں, لیفٹ آرم اسپنر کو وہ صحیح نہیں کھیلتے, یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ان کی جب آپ باہر جاتے ہو, خاص کر آسٹریلیا میں جاتے ہو, تو لیفٹ آرم اسپنر اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, وہاں تھوڑا باؤنس ہوتا ہے, آپ کو ٹائم ملتا ہے اور آپ کو ٹائم مل کے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ. یہاں خاص کر ایسی پچز کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے سب کانٹیننٹ پہ ہوتے ہیں, اچھا اسپنر ان کو نہیں کھیلنے دے رہا, یہ ایکسیپٹ کریں اور کرنا چاہیے. بالکل, وہ ریموو کرنی پڑتی ہے, یا شارپ ان سوئنگ, اگر آپ ہاں شارپ ان سوئنگ, لیفٹ آرم سیمر کا شارپ ان سوئنگ اور تھوڑا سا بال ہلکا سا لو رہ رہا ہو, تو وہ پھر ان کے لیے ذرا یہ مشکلات ان کے لیے ہیں, یہ ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. بالکل بہت بڑے پلیئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ معین شاہ صاحب, آپ نے کہا کوچز نے کام کرنا ہے, کس کوچ نے کہا؟ اب آپ کے پاس ہائی پرفارمنس سینٹر ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کی ٹیم کے ساتھ محمد یوسف سے لے کر اب تو خیر عمران فرد تھے, لیکن بہت سارے کوچز رہے ہیں, تو تنقید تو سارے ٹیلی ویژن پر آ کر رہے ہیں جتنے سابق کرکٹرز ہیں, اس کے پاس کون جا رہا ہے؟ یہ ایک پرٹیننٹ کوسچن ہے اور اس کا آنسر پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا چاہیے. وہ کس طرح دینا چاہیے, یہ اب اویس بھی بات کر رہے تھے کہ جونیئر لیول پہ بھائی کون سا کوچ آپ کو ٹیکنیک ٹھیک کرا رہا ہے, مجھے یہ بتائیں نا. یا آپ کہیں جی یہ بڑا ایکسیپشنل کوچ ہے, راول ڈریوڈ ہے یہ, تو یہ جا کے جونیئر پلیئر کی انڈر 19 لیس دین انڈر 19 17 اراؤنڈ, آپ کا بیسٹ جو ایج ہوتی ہے نا جی, یا ویکنیسز آپ کی جو خاص کر ٹیکنیک میں جو ویکنیسز ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ نے آرم بال کو کس طرح سپاٹ کرنا ہے, ہاتھ کس طرح پکڑنا ہے آپ نے بیٹسمین کا, کس طرح پچ اگر اس طرح بیہیو کر رہی ہے تو اس کو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو سٹانس میں تھوڑی بہت چینجز کر کے آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی.
जूनियर क्रिकेट में कहीं, और ये जो अल्लाह के फजल से, मैं आप कितनी दफ़ा पहले कहा है कि ये जो आपके जूनियर लेवल पे कोचेज़ हैं इतने नाअहल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक आध कोच बीच में अच्छा हो, बाकी सारे ये ग्रेड 2 तक, लेवल 3 तक, ये कुछ भी नहीं है ये पाकिस्तान में। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर मुस्तकबिल पाकिस्तान का फ्यूचर आप ठीक करना चाह रहे हैं क्रिकेट में, आपको जूनियर लेवल पे अच्छे कोचेज़, वो कोचेज़ उनको ट्रेनिंग कराएं, उनको भिजवाएं ऑस्ट्रेलिया, उनको ऑस्ट्रेलियन कोचेज़ से ट्रेनिंग कराएं। कुछ और देखें, अपने पुराने अच्छे जो प्लेयर हैं, एक्सपर्ट प्लेयर हैं, उनसे ट्रेनिंग करवाएं आप। उनकी कम से कम उनको पता हो कि टेक्निक किस तरह बेहतर करते हैं, फिर जाके आपका फ्यूचर जो है ठीक होगा। नहीं तो कि ऐसी खामी रह जाती है जिस तरह बाबर आजम की खामी रह गई है कि वो पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और फिर खेलना बड़ा मुश्किल। आप मुझे बताएं ना कितनी इनिंग होंगी ये बाबर आजम शो नहीं कर पा रहे, कि थोड़ी बहुत जो उनकी वीकनेसेस है और सबको पता लग गई है। ये वीकनेस कोई एक किसी टीम को नहीं बल्कि ज्यादातर टीम्स को पता लग बिल्कुल। गई। और आई थिंक बड़ा पर्टिनेंट हो गया कि अगर मैं और आप, मुझे और आपको पता है तो उनको भी पता होगा। वो तो सारा दिन इस पे काम करते हैं ना जी, वो देखते हैं उसकी एक बॉल जो उसको डिलीवर होती है उसने किस तरह बैट किस तरह लाया और फॉरवर्ड किस तरह आया। बिल्कुल, वुमेन्स क्रिकेट पर बात करेंगे। मैं ताज़ा तरीन अपडेट सईद मोहम्मद अवैस आपको ये दे देता हूँ कि द रेन हैज़ गॉटन वर्स, द होल ग्राउंड इज नाउ कवर्ड। ज़बान दिखाओ यार। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने, वही हम बात करते हुए हैं, आपका बैटिंग का ज़्यादा मसला है। आज भी आपने फिर आप कुछ चॉप्स एंड चेंजेस आपने टीम में किए हैं। एक मैच उनको मिला, आपने फिर उनको इमान फातिमा को बाहर बिठाया। मुझे पता है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस को वापस लेके आए हैं, लेकिन फातिमा सना आपको थोड़ा सा डिफरेंट आज कैरेक्टर नजर आया। कप्तानी के अंदर भी फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, आई गेस 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे। नशरा की बात करें, उनका इकॉनमी रेट बड़ा ज़बरदस्त था। इंग्लैंड वन ऑफ दी टॉप साइड, कल मैं और शाहजी जो बात कर रहे थे, उनके स्पिन बॉलिंग की बात करें, चाहे बैटिंग की बात करें, नाइट के अलावा एज सच किसी ने परफॉर्म आज किया नहीं, शायद उसने 12-13 रन ही किए थे। पाकिस्तान ऑलमोस्ट कमांडिंग पोजीशन में, लेकिन अल्लाह करे ये बारिश वाला मामला थम जाए, क्योंकि जो कल हम बात कर रहे थे कि आप एक भी मैच जीत जाओ तो एटलीस्ट आपका वो जो क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है वो थोड़ा सा हल हो जाता है। जो बाबर वाली आप बात कर रहे थे, मैं वही अपना कोचेस की बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि आपके जितने पाकिस्तानी कोचेस जो आज तक पाकिस्तान टीम के साथ लगे हैं, लेट्स बी फ्रैंक, बड़े नाम है, सब काबिल एहतराम है, लेकिन आज तक किसी ने शायद ये जुर्रत नहीं की थी बाबर को कहने की कि भाई टेक्निकल तुम्हारा फ्लॉ है। वो जो स्टारडम होता है ना, उससे कोई ना कोई डरते भी हैं लोग। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। नहीं, अनफॉर्चुनेट तो ये भी है ना कि स्टारडम सिर्फ उसकी तनकीद करके लोगों ने हासिल किया। ये मैं मानता हूँ, उसकी तारीफ करके किसी ने तारीफ करके नहीं, मैं मानता हूँ तनकीद करके की है, लेकिन उस स्टारडम वाला जो मामला मैंने कहा ना, वो भी दूसरा पता है कि और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों को ये भी खदशा था कि वो हमसे बड़ा ना बन जाए। वो तो देखें, वो आज भी कुछ बॉलर्स को भी डर होता है कि हमसे बड़ा बॉलर कोई ना बन जाए, हमसे ज़्यादा विकेट्स ना ले जाए। मेरा सवाल मसला यही आता है, ऑस्ट्रेलिया की शाहजी ने बात की ना कि आपके जो लोकल कोचेज हैं जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान अंडर 19 का काम करते हुए, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को देख लो, अब इंडिया अंडर 19 को देख लो, वो कहाँ पर बैठे हैं? ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रही है। आपकी अंडर 19 ने आखिरी जो 4 डे क्रिकेट खेला वो शायद खेला 8-9 महीने पहले। इससे बड़ा वाज़ेह फर्क पड़ जाएगा। बट अमल, आपके कमेंट जरूर लेंगे। 79 for 7 व्हेन रेन इंटरप्टेड प्ले। मतलब मुझे तो अब ये सोचने पे मैं मजबूर हो गया हूँ कि काश हम बांग्लादेश के खिलाफ जीत गए होते। चलें भारत से नहीं जीते थे, ऑस्ट्रेलिया को 70 पे ही 7 आउट थे, वहाँ पे जीत गए होते तो आज हम शायद पोटेंशियल टॉप 4 में नजर आ रहे होते। आई मीन लाइक एक तो ये काश का वर्ड जो है ना, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाहे वो मर्द हैं या औरतें, वो निकलता नहीं है। लाइक आई थिंक देयर आर मेनी काश इन आवर लाइफ जो कि अब रहेंगे, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि जब तक पूरी विकटें नहीं गिर जाती, मैं तो नहीं अब ये सोच रही कि हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा था कि एक पॉइंट पे हमने 7 खिलाड़ियों के आउट कर दिए थे एंड दे एंडेड अप गोइंग टू 200। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम या उनकी बॉलिंग लाइनअप का कुछ भी नहीं पता है कि शायद अभी भी ये चीज़ हो जाए अगर बारिश रुक जाती है। लेकिन नॉनदलेस अगर हम इनको आउट कर भी देते हैं लेट्स से, लेकिन हमारे पास जो मेजर हमारा जो फ्लॉ है पिछले कुछ अरसे में, वो हमारी बैटिंग है। अब कोई भी टोटल होता है उस पर भी आपको ये गारंटी नहीं कि पाकिस्तान ये चेस कर लेगा। अब जो इंग्लैंड है, उन्होंने आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट काफ़ी खासा लो टोटल पर उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया था। उसके अलावा भी उनकी जो बॉलिंग है वो खासी पॉजिटिव रही है। तो वो आपको एक तो आपकी बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी ज़ख्मी है, और उसके बाद वो लोग भी एक तरीके से आपके पास एक खासी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा अगर मैच हो जाता है, और ये थोड़ा सा भी क्योंकि हम लोग अभी तक 200 भी अब कर नहीं सके, हमारा काफ़ी लो टोटल्स रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट।
तो एनीथिंग अबव 150 वो हमें बहुत आराम से टफ कंपटीशन दे सकते हैं. अभी 3 विकेट्स रहती हैं, अगर मैच शुरू हो जाता है तो वो किस वक्त कैसे गिरती हैं वो भी कहना आई थिंक अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि हम टेल एंडर्स को भी हम हीरो बना देते हैं उठा के. तो अभी आई थिंक वेट करना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड, और इंग्लैंड इस वक्त खासा प्रेशर में है इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग. व्हाट्स द सेफ टोटल? अब आपने 150 तो बोल ही दिया है, बट मिनिमम सेफ टोटल हमारे 100. तो यानी आप 30 रन से ज़्यादा नहीं करवाना चाहते. लेकिन आई थिंक अब तक मोई शाह साहब ग्राउंड से तो कुछ इतलात इतनी मुस्बत नहीं है. अब तक तो यही बताया जा रहा है कि बारिश है और बहुत तेज़ बारिश. चले एक पॉइंट मिल जाएगा खैर ये हमारे लिए काफ़ी है. लेकिन मुझे वो यावर सईद साहब जो बड़े एक माने जाने मैनेजर थे पाकिस्तान के, जिनके दौर में 2009 का हमने वर्ल्ड कप भी जीता, और 96 की बेंसन एंड एजर्स उस वक्त नाम होता था. वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ थे. तो उनकी बात उनसे मेरी बड़ी अच्छी मेरे लाइक माय फ्रेंड और एल्डर ब्रदर, तो उनसे गपशप लग रही थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमने स्कोर किया 158 फाइनल था, तो लड़के बड़े परेशान कि जी हमने 158 थी तो कोई स्कोर नहीं है वनडे के क्रिकेट में, ये तो वेस्ट इंडीज़. उन्होंने कहा हमने कर लिया, उनको करना है. याद रखिएगा, उनको 158 बनाने हैं, आपने बनाने नहीं देना. हमने तो कर लिए 158. कहते एग्जैक्टली वही हुआ. उन पे थोड़ा सा उनमें जोश और जज्बा आया, तो उन्होंने 158 नहीं करने दिए वेस्ट इंडीज़ को, और पाकिस्तान वो मैच जीत गया, और फाइनल भी पाकिस्तान जीत गया. ये थोड़ा सा जज्बा भी बड़ा काम आता है, और क्रिकेट में खासकर जज्बा बहुत काम आता है. अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि ये काम आपने नहीं करने देना, इतना टारगेट आपने अचीव नहीं करने देना, तो आप बिल्कुल दूसरी टीम को आप पकड़ सकते हैं, और दूसरी टीम को आप उसके नीचे आप जो है उसको उसी लो टारगेट भी है उस पर आप उसको अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो लो टारगेट. लेकिन यहाँ बात हम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर की कर रहे हैं. देखिए, इनको अगर आप 120 भी बनाते हैं ना, तो 120 करना पड़ेगा. 120 किए बगैर आप मैच नहीं जीतते. तो बैटिंग हमारी सिद्रा अमीन के बगैर चला कोई भी नहीं. अच्छा, मजे की बात है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम 120 से 150 कह रहे थे, वो 200 से ऊपर बात चली. 200 से ऊपर 70 for 7, यहाँ 57 for 6. तो आप इस तरह आपको, जब आप इतनी ज़्यादा देखें, हम इवन इंडिया के खिलाफ हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, आपको थ्रो अवे आप कर देते हो, वो पोजीशन आप छोड़ देते हो. और बैटर्स की बात जब हम करें, बैटर्स हमारे पास नहीं है सिद्रा अमीन के अलावा. कोई ऐसा नहीं है मंजी हुई बैटर जो खड़े होना, उसको पता हो कि विकेट पे खड़े होने का आगे क्या फ्रूट क्या है. क्या विकेट पे अगर आप स्टे करोगे, 50 ओवर की गेम है ये, 20 ओवर की गेम नहीं है. आपने पूरे ओवर खेलने हैं. सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में सबसे बड़ा मसला, और काफ़ी अरसे से मैं कह रहा हूँ, 50 ओवर खेलने का है. कि 50 ओवर खेलने हैं, आपने ये तहिया करके और ये उसमें जाना है फील्ड पे कि हमने 50 ओवर खेलने हैं. बैटिंग पहले करें, बैटिंग बाद में करें. 50 ओवर आपने खेलने हैं. अगर आप 30 पे ओवर पे आउट हो जाए, आप 35 पे आउट हो जाएं, आप चेस करने की तरफ ना जाएं, तो फिर तो वो देखें काम नहीं बनता. बिल्कुल. अब सिद्रा अमीन के बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बैटर हैं कि जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं कि वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शी वुड स्टे एट द विकेट. अच्छा, ताज़ा तरीन इतलात आई हैं इस वक्त कोलंबो से, क्योंकि हमारी एक नुमाइंदा सना मीर वहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने उनसे पूछा है और उन्होंने कहा है नॉट गुड, स्टिल रेनिंग अ लॉट. तस्वीर उन्होंने मुझे भेज दी है, आई विश कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता, लेकिन उस तस्वीर के मुताबिक तो लाइट्स कम्प्लीटली ऑन हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद रात हो गई है. मतलब इतने गहरे बादल हैं, तो इस पर तो बहुत मुश्किल होगा. और अगर बारिश रुक भी जाती है तो फिर ग्राउंड स्टाफ किस तरीके से ग्राउंड को सुखा पाता है, तो बहुत मुश्किल है कि ये मैच हो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा. कल का भी वॉश आउट हो गया श्रीलंका वाला मैच, आज फिर वॉश आउट हो जाएगा. तो पाकिस्तान के लिए तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की पोजीशन के लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद उसको इंग्लैंड को प्रॉब्लम हो. इंग्लैंड ने एक ही मैच खेलना है, बाकी सारे इंडिया में जा खेलने हैं. वेदर कंडीशन वहाँ कदरे बेहतर होती है. अच्छा, अवैस को मैं ज़रा लाइन हाजिर करने के लिए कुछ और बता देता हूँ. हमारी टीम स्पोर्ट्स 360 हमें ये मालूमात दे रही है कि अगर DLS लगता है और 20 ओवर्स में पाकिस्तान को 58 करना पड़ेगा, 30 ओवर्स में बात जो है वो 70 तक चली जाएगी, और उसके बाद खैर 50 ओवर्स में तो वैसे ही रिवाइज हो जाएगा टारगेट. लेकिन कॉन्फिडेंट अगर 20 ओवर्स 58, आई थिंक प्रीटी मच, आई थिंक दैट इज प्रीटी अचीवेबल. लेकिन मेरा नहीं ख्याल के मैच होगा जैसा आप बता रहे हैं. आई थिंक क्योंकि लास्ट कल भी जो मैच था, क्योंकि अब ग्राउंड को खुश करना एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक मैच फिर एक पॉइंट तक ही रह जाएगा. बिल्कुल जी. एशियन क्वालिफायर्स की बात करेंगे फुटबॉल की. 1-1 से मैच फिर बराबर हो गया. यार
کچھ کب میں کہتا ہوں کہ اچھی پرفارمنس ہے پاکستان کی. ایٹ لیسٹ ونڈا ٹوٹا جو ایک معاملہ تھا کہ آپ صفر سے آگے نکل رہے تھے, پہلے افغانستان نے گول سکور کیا تھا, پھر ایکولائزر اعتزاز نے کیا تھا, نارویجن ہے, لیکن کل ایک کمبینیشن آپ کو اچھا لگا پاکستان کا اٹیکنگ موڈ فٹ بال. مسئلہ یہی ہے سارا کہ آپ دیکھو بیک ٹو بیک آپ میچز کھیل رہے ہو, آپ ایک پریکٹس سیشن کے اندر آپ نظر آ رہے ہو, آپ کے لڑکے پرفارم کر رہے ہیں. جب یہ ختم ہو جاتے ہیں 3 میچز, اس کے بعد آپ نے میانمار کھیلنا ہے, سیریا, ابھی آپ نے سیریا کو کھیلنا ہے, جب یہ میچز ختم ہو جائیں گے پھر وہ جو لمبا بیچ میں گیپ آتا ہے وہی سارا نقصان پھر لڑکوں کا کرتا ہے کہ آپ کی کمبینیشن ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان فٹ بال کے اس وقت جو چل رہا ہے معاملہ, آئی ہوپ کہ پاکستان سیریا تو کوالیفائی کر چکا ہے اس گروپ سے, باقی ساری ایلیمنیٹ ہو گئے, لیکن ایک پازیٹیو رزلٹ ایٹ لیسٹ آپ کا یہاں پر ہے. کل جو آن دا گراؤنڈ معاملہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اوبیسلی آپ کو پتا وہاں سے بھی خبریں تھیں کہ شاید ہاتھ نہ ملا ہے, لیکن وہ ٹوٹلی تھوڑا سا پازیٹیو رہا وہاں معاملہ. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان آپ کو ایک تھوڑا سا اٹیکنگ موڈ فٹ بال تھوڑا ڈفرنٹ موڈ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. مجھے تو خیر ڈفرنٹ نہیں نظر آیا, اب تو آپ نے کہہ دیا تو میں مان لیتا ہوں. جتنا آپ نے دیکھو ٹائم پچھلے ٹینیور کے اندر گزارا ہے, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں مجھے میں آپ کو واپس لے جاؤں گا اس پینلٹی کے اوپر, آج رزلٹ ڈفرنٹ ہو سکتا تھا. دیکھیں اگر پینلٹی اسپیشلسٹ کی بات کروں تو میں اس چیز پہ خود بھی حیران ہوں کہ آپ کے پاس پیچھے اسٹرائکر کو آپ زیادہ دیتے ہو. آپ کے پاس اعتزاز تھا, اس کے بعد آپ کے پاس میکائل تھا لڑکا, ایک آپ کے پاس آسٹریلیا سے آیا ہوا لڑکا. انہی وجوہات کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ خدارا پاکستان فٹ بال فیڈریشن سے درخواست ہے کہ ایز اے ٹیم مینیجر یوز کریں, جہاں پر ان کا سکل ہے وہاں پہ ان سے یہ سلیکشن کروائیں کہ پینلٹی کس نے لینی ہے, وہ کوچ کو اسسٹ کریں. میڈیا والا چیپٹر کیوں زبردستی, مطلب میں تو خیر اپنی پہلے زبان دکھا دو. بس جانے سے پہلے موئی شاہ صاحب سے میں ہاکی کے بارے میں ضرور بات کروں گا. 2-0 سے ہم لیڈ کر رہے تھے, پھر 3 گول ہمیں پڑ گئے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ پھر آپ کس طرح ہاکی کا پیس سلو کرتے ہیں. لیکن پھر شکر ہے کہ تیسرا گول ہو کے تو تھوڑا سا برابر رہا میچ. بڑا انفارچونیٹ ہے, میں نے سارا میچ دیکھا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے بہت اچھا آغاز کیا, بڑا اچھا پاکستان نے فرسٹ 2 کوارٹرز کی بات کر رہا ہوں. بال کا پوزیشن قدرے بہتر تھا, انڈیا بالکل انڈر پریشر تھا. 1 گول کیا, پھر سیکنڈ ہاف کے شروع ہوتے ہوئے پاکستان نے دوسرا گول کر دیا. شاہد نے بڑا اچھا گول کیا, عدنان شاہد نے, پھر سفیان نے جو پلنٹی پہ 2 گول کیے. پہلے والا گول بڑا اچھا تھا, لیکن بیچ میں نے دیکھا کہ آپ نے خاص کر میں کامران اشرف ٹیم کے ساتھ ایز ہیڈ کوچ, جو اراؤنڈ 45 to 55 منٹس ہیں اس پہ انڈیا نے پریشر بہت زیادہ ڈالنا شروع کر دیا. اچھا وہی بات میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو اس میں دوسرے کا پریشر کو آپ تھوڑا ایبزارب کرتے ہو, اس کو کول ڈاؤن کراتے ہو, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بال کا پوزیشن اپنے, یہ یورپین ٹیم آپ دیکھیں یا آسٹریلین ہاکی ٹیم دیکھیں, وہ اس پریشر کو کم کرنے کے لیے وہ موو نہیں بناتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایگریشن شو کرتی ہے. جب آپ ایگریشن کرو گے تو وہ کاؤنٹر اٹیک ہو جاتا ہے. ایگریشن نہیں کرنا وہاں پہ, وہاں اپنے کول لیڈڈ کھیلنے ہیں, اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پاسز دینے ہیں, اور وہ فیس آپ نے کسی طرح. مجھے وقت میرے پاس کم ہے, میں پھر ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں فٹنس بھی آڑے آ گئی کیونکہ وہ اسٹیمنا تھوڑا سا کم ہو گیا تھا. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ ہاتھ ملا لیے ٹیمز نے, ٹیم نے ہاتھ ملا لیا, شو کیا, اور یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے, یہ انڈیا کے لیے سرپرائز ہونا چاہیے. I think BCCI کو تماچا ضرور پڑا ہے, ان کو تماچا پڑا ہے کہ بھائی آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ کرکٹ کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہو فار پالیٹکس اور پولیٹیکل پرپسز کے لیے آپ یوز کر رہے ہو کہ زیادہ آڈینس دیکھتی ہے, چلو یہاں تو یہ کر دیں, جہاں کم آڈینس دیکھتی ہے تو وہاں ہاتھ بھی ملائیں اور گلے بھی مل جائیں. اور میری ویسے بھی بات ہوتی ہے ان سے, اس سے کامران اشرف سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں ہوٹل میں تو آ کے وہ بڑے گلے ملتے ہیں اور چھوڑتے ہی نہیں ہیں پاکستانیوں کو, اور پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. پاکستان میں نے کہا یہ عجیب سی بات ہے. دیکھیں پاکستان جہاں اس وقت کمیٹی آف نیشنز میں کھڑا ہے ان کو کرنا بھی چاہیے, شاید اسی طرح بچ سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ پاکستان کے پلیئر کے پیچھے جاتے ہیں اور آ کے اس کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بڑی عجیب سی بات. بالکل, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.